السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، وقال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، صدق الله العظيم۔ درود شریف پڑھنے اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ شب قدر کی راتیں چل رہی ہیں۔ شب قدر کی جو فضیلت ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس ایک رات کو 1000 مہینوں سے بھی افضل قرار دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا ہے کہ کون سی رات شب قدر ہے۔ معاملے کو گم رکھا گیا ہے، کھولا نہیں گیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی ایک رات کو متعین کر کے بتا دیا جاتا کہ بھئی یہ والی رات 21ویں رات یا 23ویں رات یا 25ویں رات، یہ ایک رات جو یہ شب قدر ہے، تو پھر ہوتا یہ کہ لوگ اسی ایک رات میں عبادت کرتے، باقی راتوں کو بھول جاتے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بندے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، تو انہوں نے معاملے کو گپت رکھ دیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ رمضان میں ہوتی ہے، اتنی بات تو کنفرم ہے، اور رمضان میں بھی کبھی بھی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ چانس اس بات کا ہے کہ آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور پھر آخری عشرے میں بھی جو طاق راتیں کہلاتی ہیں ان میں زیادہ چانس سے ہونے۔ اصل تو یہ ہے کہ ہم پورے رمضان شب قدر کی تلاش کریں، لیکن اگر پورے رمضان اتنی توفیق نہیں ہو رہی ہے تو کم از کم آخری عشرے میں تو شب قدر کی تلاش کرتے رہیں، اور آخری عشرے میں بھی خاص طور سے طاق راتوں میں۔ تو یہ باتیں آج 23ویں رات ہے، امید ہو سکتی ہے، امید کی جا سکتی ہے کہ شاید یہی شب قدر ہو، اس لیے اس رات میں کی گئی کوئی بھی عبادت اللہ کو بہت مقبول ہوگی، محبوب ہوگی انشاءاللہ، اور وہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ شب قدر کی راتوں میں ایک چیز تو یہ کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، لیکن اس سے بھی جو زیادہ اہم چیز ہے وہ یہ کہ ہم اپنی سابقہ جو زندگی ہے، جو ہم نے گزاری ہے، اس زندگی میں جو ہم نے غلطیاں کی ہیں، جو گناہ کیے ہیں، ان پر اللہ سے معافی مانگیں۔ آج جو گفتگو ہم کریں گے وہ توبہ ہی کے حوالے سے ہوگی۔ توبہ یہ ہم سب کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنا ہم سب کے لیے کھانا اور پانی ضروری ہے، بلکہ کھانا اور پانی بھی اتنا ضروری نہیں ہے جتنا کہ توبہ ضروری ہے۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، واپس ہونا، یعنی گویا کہ جب اللہ کا بندہ اللہ سے دور چلا جاتا ہے اپنے نفس کے گناہوں کی وجہ سے، خواہشات پر عمل کرنے کی وجہ سے، شیطان کے ڈگانے اور گمراہ کرنے کی وجہ سے، جب بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ بندہ میری طرف پلٹ کر آئے۔ تو توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے واپسی کرنا، پلٹ کر آنا، لوٹنا۔ جب ایک بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ چھوڑ نہیں دیتے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بندہ کب پلٹ کر آتا ہے، اور جب بندہ پلٹ کر آتا ہے، واپسی کرتا ہے اللہ کی طرف، تو اس کو کہا جاتا ہے توبہ کر لو۔ توبہ
یہ ہم نے شروع میں عرض کیا اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ ہمارے لیے کھانا اور پینا ضروری ہے. اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر اللہ نے ہمارا ہاتھ چھوڑ دیا اور ہم اللہ سے دور چلے گئے تو پھر ہماری بربادی میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. اگر اللہ سے ہم دور ہو گئے تو ہماری بربادی میں کیا شک ہو سکتا ہے. لیکن ہم بہک جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں. ہم سب اپنی اپنی زندگی کو دیکھیں، اپنے اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم نے کتنے گناہ کیے. یہ گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں، اور گناہ کی خاص بات یہ ہے کہ جب ایک گناہ ہوتا ہے تو وہ دوسرا گناہ کرواتا ہے، دوسرا گناہ ہوتا ہے وہ تیسرا گناہ کرواتا ہے، اور شیطان یہ ڈگاتا ہے، بہکاتا ہے کہ چل اس سے اور کتنے گناہ ہو ہی گئے اور تھوڑے سے گناہ کر لیں. جب انسان گناہوں کے راستے پہ پڑ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے واپس آنا بہت مشکل ہوتا ہے. شیطان اس کو واپس نہیں آنے دینا چاہتا، اور انسان کو چونکہ گناہوں کے راستے میں مزہ آتا ہے اور نیکی کے راستے میں کچھ مشقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، دل پہ جبر کرنا پڑتا ہے، تو انسان کو نیکی کا راستہ بہت دشوار لگتا ہے اور گناہوں کا راستہ اس کو اچھا لگتا ہے. اور شیطان اس کو گناہوں کا راستہ اچھا بنا کے پیش بھی کرتا ہے، سجا سنوار کر اس کے سامنے رکھتا ہے. تو انسان جب ایک مرتبہ گناہوں کے راستے پہ پڑ جاتا ہے تو اس کے لیے واپسی بہت مشکل ہوتی ہے. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ پہلا قدم اٹھانے سے پہلے ہی چوکنے ہو جاؤ، کیونکہ اگر آپ نے پہلا قدم اٹھا لیا تو پھر آپ کے لیے دوسرا قدم اٹھانا اور آسان ہو جائے. جب تک آپ نے کوئی نماز نہیں چھوڑی ہوگی تب تک آپ کے لیے نماز چھوڑنا بہت بھاری لگے گا. لیکن جہاں آپ نے ایک ٹائم کی نماز چھوڑ دی پھر آپ دوسری نماز بھی چھوڑ دو گے، تیسری بھی چھوڑ دو گے، اور پھر آپ کے لیے نماز چھوڑنا بہت ہلکا معاملہ ہو جائے. یہی معاملہ اور چیزوں میں بھی ہے. جس بچے نے کبھی نشے کو ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، پہلی مرتبہ جب وہ نشہ کرے گا تو بہت پریشان ہوگا، بہت مشکل ہوگی اس کے لیے. لیکن ایک مرتبہ وہ نشہ استعمال کرنا شروع کر دے گا پھر آگے وہ بڑھتا ہی چلا جائے گا، پھر اس کے لیے نشے سے واپسی آسان نہیں ہوتی. یہ حال بدکاری کا بھی ہے. جب تک انسان نے بدکاری نہیں کی ہوگی تو اس کو ایسا لگے گا کہ جیسے کہ کوئی پہاڑ جیسا گناہ ہے بدکاری کرنا، زنا کرنا، حرام کاری کرنا. لیکن جہاں ایک مرتبہ وہ پھسل گیا تو پھر اس کے لیے واپسی کا راستہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو وہیں پہ روکیں، اسٹاپ کر دیں، بریک لگا دیں کہ ہم گناہوں کے راستے پہ بڑھیں نہیں. کیونکہ جو لوگ گناہوں کے راستے پہ آگے بڑھے پھر تباہی ان کا مقدر بنی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ چونکہ انسان کو بنایا اس طرح سے گیا ہے اور انسان کے ساتھ اس طرح کی چیزیں لگائی گئی ہے کہ انسان کبھی کبھی بہک جاتا، بھٹک جاتا، اور پھر کبھی کبھی مجھے احساس ہوتا ہے کہ کاش میں نے گناہوں والا راستہ اختیار نہ کیا ہوتا، کاش میں شروع سے نیک بنا رہتا، میں نیکی کے راستے پہ چلتا رہتا. لیکن یہ کبھی کبھی احساس ہوتا ہے تو پھر شیطان دوسری طریقے سے دکھاتا ہے آدمی کو. یہ دکھاتا کہ تو نے اتنے گناہ کیے، تو نے تو اتنی نافرمانی اللہ کی ہے، اب تو کس منہ سے معافی مانگ رہا ہے؟ اتنا گناہ کرنے کے بعد، 900 چوہے کھانے کے بعد اب بلی حد کو چلی. اتنے تم نے گناہ کر لیے، تم نے اتنے پاپ کر لیے، تیری تو پوری زندگی رنگ رلیوں میں گزر گئی، نافرمانی میں گزر گئی، اب تو کیسے واپسی کر سکتا ہے؟ دشمن کہتا ہے اب واپسی مت کر، اب تو جیسی گزر گئی اسی میں آگے بڑھتا چلا جا، اب دیکھا جائے گا. پھر شیطان انسان کو غفلت میں ڈالتا ہے، بے پرواہی میں ڈالتا ہے. وہ اس کے احساس کو مارنا چاہتا ہے. بندے کو یہ احساس ہے کہ میرا ایک رب ہے جسے مجھے جواب دینا ہے. یہی احساس تو انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، اور یہ احساس گناہ ہونے کے بعد شرمندگی بھی دلاتا ہے. لیکن شیطان اس احساس کو مارنا چاہتا ہے، اور پھر بہت سے ایسے بندے ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں جو پھر اس احساس سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، اور شیطان ان کو مایوس کر دیتا ہے، کہتا ہے اب تمہارے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں قرآن میں 50 جگہ کہتے ہیں کہ میرے بندے تجھے جس دن بھی احساس ہو جائے کہ تم نے اب تک غلط زندگی گزاری ہے، بس اسی قدم تم واپس آ جا، میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، میں تیرا انتظار کر رہا ہوں. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کا کس طرح انتظار کر رہا ہے.
حضرت پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص اپنی سواری لے کر سفر پہ نکلا، بہت لمبا جنگل تھا، بیابان تھا، اکیلا بالکل، اسی کی سواری پر اکیلا اور کچھ نہیں تھا سوائے اس کے کھانے پینے کے سامان کے. بہت لمبا جنگل تھا، اس نے سوچا کچھ دیر آرام کر لوں، تھک گیا ہوں، سواری کو بھی آرام دلوا دوں. اس بیابان میں، جنگل میں اس نے اپنے گھوڑے کو، اپنی سواری کو برابر میں باندھا اور وہ خود ایک درخت کے نیچے سائے میں آرام کرنے لیٹ گیا. تھک گیا تھا، اس کی آنکھ لگ گئی، سو گیا. جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی فوراً اس کی نظر اپنی سواری پہ گئی، دیکھا تو سواری غائب، دیکھا تو سواری غائب. اسی سواری پر کھانے کا سامان تھا، اسی پہ پینے کا پانی تھا. اب پورے بیابان میں کوئی ایک لقمہ نہ کھانے کو کچھ ہے نہ ایک بوند پانی ہے. اس نے بھاگ ادھر ادھر دیکھا، تلاش کیا. اب وہ مایوس ہو گئے کیونکہ میرا گھوڑا تو بھاگ چکا ہے، میری اونٹنی تو جا چکی ہے، جو بھی سواری کا جانور. اس کو لگا کہ اب تو مرنا ہی مرنا. وہ زندگی سے مایوس ہو کے پھر وہی اپنی جگہ پہ آیا اور پھر جو ہے ٹیک لگا کے لیٹ گئے کہ اب تو بھوکے پیاسی جان دینی ہے، مرنا ہٹوٹ آ جائے. ابھی وہ لیٹا ہی آنکھیں بند کر کے ہلکی سی جھپکی لگی تھی کہ اس کی دوبارہ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اس کی سواری سامنے موجود ہے. اس کو کتنی خوشی ہوگی اس وقت، کیونکہ اس کو بڑھ کر دوبارہ زندگی مل گئی. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنی خوشی اس شخص کو اپنی سواری کے دوبارہ ملنے پر ہوتی ہے، للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ، اللہ کو اپنے بندے کے توبہ کرنے سے اس سے 1000 گنا زیادہ خوشی ہوتی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی ضرورت تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اگر سارے کے سارے بندے بھی نافرمانی کرے تو اس کی بادشاہ کو کوئی کمی آتی ہے، لیکن پھر بھی وہ انتظار کرتا ہے. اس لیے کہ وہ اپنی جتنا ایک ماں پیار کرتی ہے بچے کو اپنے، اس سے زیادہ وہ پیار کرتا ہے. تو بچہ اگر بگڑ جائے، غلط راستے میں چلا جائے یا کھو جائے کسی ماں کا بچہ، تو ماں کو اپنے بچے کے واپس آنے کی کتنی آرزو رہتی ہے، کتنی وہ بے چین رہتی ہے. اور جب بچہ واپس آتا ہے تو ماں کو کتنی خوشی ہوتی ہے. تو اللہ کو ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اب تک ہم نے اگر غفلت کی زندگی گزاری ہے اور اب تک اگر ہم غلط راستے پہ پڑے ہوئے، غلط راستے بہت سے ہوتے ہیں، اگر ہم نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، سب سے بڑا تو پاپ یہی ہے، نمازوں میں کوتاہی ہوتی ہے. اگر ہم نشے کے عادی ہو چکے ہیں، نشے میں پڑ چکے ہیں، کسی بھی طرح کا نشہ، بیڑی، سگریٹ، گٹکا اور اس سے آگے بڑھ کے جو نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، اگر ہم بدکاری میں مبتلا ہو چکے ہیں، کسی بھی طرح کی بدکاری، پہلا اسٹیپ پہ ہم آخری منزل تک پہنچ چکے ہیں، تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی اچھی نہیں گزاری، ہماری زندگی پاپوں سے بھری ہوئی ہے. تو بھی میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو، 2 راستے ہمارے پاس ہیں. ایک تو یہ کہ جس راستے میں ہم چلے جا رہے ہیں اسی راستے میں آگے بڑھتے چلے جائیں. وہ راستہ آگ تک پہنچتا ہے، تباہی تک پہنچتا ہے. اور تباہی ہر طرح کی تباہی ہے. دنیا کی تباہی تو ہے ہی. اگر آپ نشے کے عادی ہیں، بدکاری کے عادی ہیں، اگر آپ اور غلط چیزوں کے عادی ہیں، تو آپ کا کیریئر تو تباہ ہوتا ہی ہے، آپ کی صحت تو تباہ ہوتی ہے، آپ کا ٹائم تو ویسٹ ہوتا ہی ہے. آخرت کی تباہی اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. تو یا تو یہ کہ ہم اسی راستے پہ آگے بڑھتے چلے جائیں اور اس راستے پہ پھر ہم تباہی تک چلے جائیں. ظاہر بات ہے کوئی بھی سمجھدار آدمی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا ہے. دوسرا راستہ یہ کہ ہم اپنے قدم کو روک دیں اور ہم اللہ کی طرف مڑ کر آئیں. اور اللہ تعالیٰ، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ خاص حالات میں ہوتے ہیں. کبھی بادشاہ کا مزاج بہت غصے میں ہوتا ہے، موڈ بہت غصے میں ہوتا ہے. اس وقت اگر کوئی ٹھیک ٹھاک آدمی بھی بادشاہ کے پاس پہنچ جائے تو بادشاہ اس کو جھڑ دیتا ہے. بادشاہ تم چھوڑ دیجیے، اپنے باس کو دیکھ لیجیے. جو لوگ کہیں جاب کرتے ہیں تو باس کبھی بہت خراب موڈ میں ہوتے ہیں، بیوی سے لڑکا ہے، جھگڑا ہوا، اب وہ غصے میں بیٹھے. اب ان کا کوئی ورکر کوئی ہے ان کے پاس جائے گا بھی تو وہ ٹھیک ٹھاک کام کے لیے جائے گا، ہٹا دیں گے اس کو. لیکن کبھی کبھی تو ہوتا ہے کہ باس بہت خوش ہوتے ہیں، بادشاہ سلامت کا موڈ بہت اچھا ہوتا ہے، بہت خوش ہوتے ہیں. ایسے موقع میں اگر کوئی غلط آدمی بھی پہنچ جاتا ہے تو بادشاہ سلامت اس کو بھی جو ہے پیار سے نکال دیتے، چل ٹھیک ہے، اچھی چل تجھے چاہیے تو لے، تیری درخواست بھی پاس ہو گئی، سگنیچر کر ہی دیتے. ایسے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بہت غصے میں ہوتے ہیں، بہت ناراض ہوتے ہیں جب بندے گناہ کرتے ہیں. لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بہت اچھے اس میں ہوتے ہیں اور وہ خود چاہتے ہیں کہ لوگ اپنی شکایتیں لے کر آئیں، لوگ اپنے اپنے پرچے لے کر آئیں سگنیچر کروانے کے لیے معافی کے. ایک حدیث میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ اللہ تعالیٰ روزانہ رات میں انتظار میں ہوتے ہیں کہ جس نے دن میں گناہ کیا وہ رات میں توبہ کر لے. اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلاتے ہوئے انتظار کر رہے ہوتے ہیں رات کے اندر, اور دن میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہاتھ پھیلا کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جس نے رات میں گناہ کیا تھا وہ اب توبہ کرے. اور رات میں بھی انتظار کرتے ہیں کہ جلدی سے کوئی آئے اپنا پرچہ لے کے معافی کا اور ہم سے سگنیچر کروائے کہ ہاں ہم نے معاف کر دیا, اور دن میں بھی وہ اسی انتظار میں رہتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا گناہ کر کے, بہت زندگی انہوں نے گناہ میں گزاری, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. لیکن میرے بھائیوں, گناہ کرنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جو گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث میں ارشاد فرمایا, وہ کہتے ہیں کہ جو ایمان والا ہوتا ہے, جو مومن ہوتا ہے, وہ گناہ کرنے کے بعد اس کو اتنا بوجھ لگتا ہے, اس کو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پہاڑ اس کے سر پہ رکھ دیا گیا ہو. اب وہ پہاڑ اس کے اوپر گرنے والا ہے. وہ گناہ کو پہاڑ سے زیادہ بھاری سمجھتا ہے, اور وہ بدکار ہوتا ہے, گناہگار ہوتا ہے, وہ گناہ کو اتنا ہلکا سمجھتا ہے جیسے مکھی ناک پہ بیٹھی انگلی ماری اور اڑا دی. تو یہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جنہیں گناہ کرنے کے بعد کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ہو گیا گناہ ہو گیا, کوئی مسئلہ ہی نہیں. اور اس سے بھی آگے جب ایک اسٹیج آتا ہے تو آدمی گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا. اس وقت سب سے زیادہ جو گناہ ہم کر رہے ہیں وہ موبائل کے ذریعے کر رہے ہیں, اور موبائل کے ذریعے جو گناہ ہم کر رہے ہیں ان کے گناہ ہونے کا خیال بھی اب ہمارے ذہن میں نہیں رہا. یہ بہت آگے کا اسٹیج ہے کہ آدمی گناہ کو گناہ نہ سمجھے. ایسے لوگ جنہیں احساس نہیں ہوتا گناہ کرنے کے بعد بھی کہ ہم نے گناہ کیا ہے. ایک دن آدمی سے جرم ہو گیا, اس کو احساس ہوگا مجھ سے جرم ہوا, اور ایک یہ کہ جرم ہونا ہے اور وہ دھڑنے سے کہہ رہا تھا مجھ سے جرم بھی نہیں ہوا, اس کو کوئی شرمندگی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بہت ناپسند ہیں. اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں جن سے گناہ ہو جائے اور پھر وہ پڑے رہے, جن سے گناہ ہو جائے اور انہیں احساس نہ ہو. اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند کرتے ہیں کہ جن سے گناہ ہو جائے اس کے بعد انہیں احساس ہو کہ اللہ ہم سے گناہ ہو گیا ہے, اور اللہ سے معافی مانگے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ جنت کا تذکرہ فرمایا کہ جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعدت للمتقین, جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو متقی ہیں, جو یہاں پھوٹ پھوٹ کر قدم اٹھاتے ہیں, اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں, اللہ سے ڈرتے ہیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء, جو اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرتے ہیں اس وقت بھی جب ان کے پاس خوب پیسہ ہوتا ہے, خوشحال ہوتے ہیں اس وقت بھی, اور اس وقت بھی جب جیب ٹائٹ چل رہی ہوتی ہے تب ہوتے ہیں, تب بھی خرچ کرتے ہیں. اور تیسری بات فرمائے والکاظمین الغیظ, جو غصے کو پی جاتے ہیں, غصہ آیا کسی پر معاف کر دے, پی گئے. اور والعافین عن الناس, اور جو لوگ ان کے ساتھ برا کرتے ہیں ان کو بھی معاف کر دیتے, چل ٹھیک ہے تو نے میرے ساتھ برا کیا لیکن میں تجھے معاف کرتا ہوں. واللہ یحب المحسنین, اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اچھا عمل کرتے ہیں. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کی جنت تیار کی گئی ان میں وہ لوگ بھی ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ, جب ان سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے, گناہ کا کام ہو جاتا ہے, بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے, او ظلموا انفسهم, یا وہ اپنی جانوں پر نافرمانی کر کے ظلم کر بیٹھتے ہیں, تو فاستغفروا لذنوبهم, تو وہ فوراً اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں, اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. ولم یصروا علی ما فعلوا, اور جو گناہ ان سے ہو رہا ہے اس پر وہ اڑتے نہیں ہیں, اس پر وہ اصرار نہیں کرتے, جانتے بوجھتے, انہیں معلوم ہے کہ گناہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ کو اڑنے والے لوگ پسند نہیں. ایک حدیث میں اللہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ تھا, اس سے گناہ ہوا, گناہ ہونے کے بعد اس کو یہ احساس ہوا کہ میں نے گناہ کر لیا, کہنے لگا اے اللہ گناہ ہو گیا معاف فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا, اور یہ کہا کہ میرا یہ بندہ ہے جس نے گناہ کر لیا ہے, لیکن اس کو یہ احساس ہے, اس کو یہ معلوم ہے کہ کوئی اس کا رب ہے, کوئی اس کا بڑا ہے جو اس کو معاف کرتا ہے, معاف کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں نے تجھے معاف کر دیا. اس نے دوبارہ پھر گناہ کر لیا, پھر اس سے گناہ ہو گیا, اس نے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ اللہ گناہ ہو گیا معاف فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا یہ بندہ ہے, اس کو اس بات کا احساس ہے کہ اس کا ایک خدا ہے, اس اللہ سے اسے معافی مانگنی چاہیے, اس لیے وہ معافی مانگ رہا ہے. اللہ نے فرمایا جب میں نے تجھے معاف کر دیا. حضور پاک فرماتے ہیں کہ اس سے پھر گناہ ہو گیا,
پھر اس نے معافی مانگ لی، پھر توبہ کر لی اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا یہ بندہ ہے جو جانتا ہے کہ ایک اس کا خدا ہے، رب ہے جو اس کو معاف کر سکتا ہے، یہ اس نے معافی مانگ رہا ہے، جب میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اللہ کو بس یہ چاہیے میرے بھائیوں کہ گناہ اگر ہو بھی رہا ہے تو احساس رہنا چاہیے۔ اور اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے دور ہونے چلے جا رہے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہے۔ اور ہم نے شروع میں عرض کیا کہ یہ وہ راستہ ہے جس پہ آدمی جب پڑ جاتا ہے تو پھر واپس آنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، بیک گیئر نہیں ہے، اس میں بہت مشکل۔ تو اس لیے یہ جو رمضان کے موقع ہوتے ہیں، شب قدر کی راتیں ہیں، ان میں آدمی کو کچھ نہ کچھ احساس ہوتا ہے، اس لیے تھوڑا نماز کا ماحول بنتا ہے، اس میں عبادتوں کا ماحول بنتا ہے اور اس طرح کا ماحول ہوتا ہے، تو آدمی کا دل تھوڑا ملائم ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ جو راتیں ہیں، ان راتوں میں اللہ کو منا لیجیے، یہ اللہ کو منانے کی راتیں ہیں۔ ایک حدیث میں حضور پاک علیہ السلام کی دعا آئی ہے، حضور پاک دعا کرتے تھے تو اس میں آپ نے فرمایا کہ لک العتبی حتی ترضی، اے میرے اللہ میں تجھے مناتا رہوں گا جب تک کہ تو راضی نہ ہو جائے، اے اللہ میں تجھے مناتا رہوں گا جب تک کہ تو راضی نہ ہو جائے۔ تو یہ جذبہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے کہ اللہ آپ راضی ہو جائیے۔ اگر ہم اللہ کو راضی کرنے کے بارے میں نہیں سوچیں گے تو پھر ہماری زندگی بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ شیطان اللہ سے کاٹنا چاہتا ہے، اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا آخر تک ہاتھ نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے جب تک تیری سانس چل رہی ہے اس وقت تک بھی اگر تو میرے پاس واپس آنا چاہے گا تو میرے دروازے کھول رکھے۔ دو صورتیں ہیں بس جب دروازہ میرا بند ہوتا ہے، ایک دروازہ اس وقت بند ہوگا جب پوری دنیا کے لیے بند کر دیا جائے گا، یہ اس وقت ہوگا جب سورج مغرب سے نکلے گا پچھم سے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر رحمت کا دروازہ، معافی کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ لیکن ایک دروازہ اس وقت بند ہوتا ہے جو ہر آدمی کی موت کے وقت بند ہوتا ہے، جب آدمی کو موت آنے لگے، سانس اس کا حلق میں پھنسنے لگے، اس وقت اگر وہ توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں فرماتے ہیں۔ فرعون اس وقت ایمان لے آیا تھا، جب فرعون ڈوبنے لگا اور اس کی سانس پر نیچے ہونے لگی، اس کو لگا کہ تو مرنا ہی مرنا ہے، تو کہنے لگا کہ میں ایمان لے آیا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اب وقت عصیت قبل، اس سے پہلے تو بہت لوگ تو نے ہر دھرمی دکھائی، ہیگڑی دکھائی، وکنت من المفسدین، اور بہت فساد مچاتا تھا تو، اب تیرے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جگہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا رہتا ہے، جب بھی بندے گناہ کرے اور توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ لیکن ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے کہ گناہ کرتے رہتے ہیں حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن، جب موت کا وقت آتا ہے تو کہتے کہ اللہ اب میں توبہ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ایسی الذین یموتون وهم کفار، ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں موت اگر آنے لگی اور سانس حلق میں پھنس گیا، اس وقت اگر پھر احساس ہوا کہ ہم نے غلط زندگی گزاری ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت میں متوجہ نہیں ہوئی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ جب ایک مرتبہ رزلٹ آؤٹ ہو گیا، صحیح اگر انسٹیٹیوشن ہے جہاں 2 نمبر نہیں چلتی ہے، جب تک رزلٹ آؤٹ نہیں ہوا تو کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جب رزلٹ آؤٹ ہو گیا تو پھر اب آپ لاکھ کوشش کر لو، اب فیل کو پاس نہیں کیا جا سکتا۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے پرنسپل سر جو ہے وہ بہت ظالم ہے، مینیجر صاحب، ڈائریکٹر صاحب بہت ظلم کر رہے ہیں، نہیں بھائی وہ ظلم نہیں کر رہے ہیں، اس سے پہلے موقع تھا، اب کوئی موقع نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں جب رزلٹ آؤٹ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پھر معاف نہیں کرتے، تو معافی کی یہ بہت لمبی مہلت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے۔ ایک جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بندہ کہے گا اے اللہ مجھے دوبارہ بھیج دے، تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا میں نے تجھے اتنی لمبی عمر نہیں دی تھی کہ اتنی عمر میں کوئی سبق حاصل کرنے والا ہوتا تو سبق حاصل کر سکتا تھا، سدھرنے والا سدھر سکتا تھا۔ اتنی عمر میں تم کو دی تھی، سوچنے کی مہلت دی تھی، 40 سال 50 سال 60 سال، لیکن تو سدھرا نہیں، تمہیں کبھی احساس ہی نہیں ہوا، تم تو جو ہے آکر پھول دکھاتا رہا اور نافرمانی کے راستے پہ بھاگتا رہا، اب دوبارہ دنیا میں بھیجنے کا کوئی راستہ نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، نوجوان ساتھی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جو ابھی بچے ہیں وہ تو قسم کھا لیں، ارادہ کر لیں کہ اپنے وہ قدموں کو روک کے رکھیں گے
وہ گناہوں کے راستے میں پڑیں گے ہی نہیں. جب تک آپ اپنے آپ کو روکیں نہ گناہوں سے اس وقت تک آپ کی زندگی بہت اچھی ہے. اور جہاں آپ نے پہلا قدم اٹھایا تو پھر ہم نے جیسا خاص کیا کہ واپسی بہت مشکل ہوتی ہے. تو جن لوگوں نے ابھی تک جن کی عمر کم ہے بھی بچپنا ہے وہ بھی گناہوں سے بچے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں گناہ سب سے زیادہ ہوتا ہے غلط ماحول سے. ماحول سے سب سے زیادہ غلط گناہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر بھی فرمایا ایک جگہ کہ جب قیامت آئے گی حساب کتاب ہوگا تو انسان جن چیزوں پر افسوس کرے گا ان میں ایک چیز قرآن نے بیان فرمائی 19 پارے میں یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ہائے کاش میں نے فلاں لڑکے سے دوستی نہ کی ہوتی, فلاں دوست نہ بنایا ہوتا. یہ کہہ رہے انسان. سب سے زیادہ جو ہم بگڑتے ہیں بگاڑ آتا ہے وہ غلط ماحول سے آتا ہے. اس لیے اپنے فرینڈ سرکل میں ان لوگوں کو رکھیے جو اچھے لوگ ہیں, جو ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں, جو ایک خاص ٹارگیٹ لے کے محنت کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں جو بچے چھوٹے چھوٹے ہیں ان کے لیے تو یہ پیغام ہے کہ ابھی ان کے پاس بہت اچھا موقع ہے. ابھی تو آپ اللہ کے فرشتے ہیں ایک طریقے سے دیکھا جائے تو. ابھی تو آپ کی زندگی بہت اچھی ہے. اگر آپ آگے بڑھیں گے اچھے راستے میں تو اللہ تعالیٰ بہت پیار کرے گا. اتنا پیار کرے گا جتنا ہماری ماں بھی نہیں کرتی ہے. ماں سے بھی ہزاروں گنا زیادہ اللہ کو پیار آتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے پیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ برباد نہیں ہونے دیتا. لیکن جو ہماری عمر کے ہیں جنہوں نے بہت گناہ کیے 25 سال کے 20 سال کے 30 سال کے جو کر چکے ہیں اب ہو گئے تو اب تو ہو گئے, ان کے لیے پھر یہ ہے کہ بھائی ابھی وہ قدم روکیں. اور یہ رمضان کی راتیں ہیں, شب قدر کی راتیں ہیں, ان میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گناہوں کی. پہلے جو کام ہے میرے بھائی نیکیاں بھی کرنے سے پہلے جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو معاف کروا لیں. ابھی اللہ تعالیٰ کی توجہ ہمارے اوپر نہیں ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کو توجہ نہیں ہے, ناراض ہے اللہ تعالیٰ. جب کوئی ناراض ہوتا ہے تو آپ کتنے بھی وہ کرتے رہیے بات نہیں بنتی ہے. بات تو تب بنتی ہے جب کبھی باپ ناراض ہو جاتے ہیں منہ پھیر لیتے ہیں تو کتنا وہ ہوتا ہے. پہلے ان کو راضی تو کریں. راضی کرنا ہی سب سے پہلے کام ہے. اور راضی اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں توبہ کرنے سے. اور توبہ کے لیے میرے بھائیوں ایک چیز زندگی کا معمول بنا لیجیے, 2 چیزوں کا معمول بنا لیجیے. 2 نمازیں ہیں 2 رکعت, ان 2 نمازوں کا اپنی پوری زندگی معمول بنا لیجیے. انشاءاللہ بہت ساری برائیوں سے بچے رہیں گے. رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ التوبہ جس کو توبہ والی نماز کہا جاتا ہے, وہی 2 رکعت نفل پڑھنے ہوتے ہیں. کوئی خاص طریقہ ہے اس کا نہیں ہے اسپیشل. 2 رکعت نفل پڑھیے یہ کر کے کہ اللہ میں نے گناہ کیے میں معافی مانگنا چاہتا ہوں, تو 2 رکعت نماز پڑھیے اس کے بعد دعا مانگیے. اپنی زندگی کا معمول بنا لیجیے. روزانہ جب تک 2 رکعت صلاۃ التوبہ نہیں پڑھیں گے سونا نہیں. اور 2 رکعت صلاۃ الصبح کا معمول بنائیے. صبح جب صبح بیدار ہو اٹھیں اس وقت اللہ تعالیٰ کے شکر کے لیے 2 رکعت نمازیں پڑھیے. ہماری ایک بہت بڑی کمی یہ ہے کہ اللہ کے شکر کا جذبہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کتنی اچھی زندگی ہم کو دیے ہوئے, ہماری زندگی کتنی صحیح عرض کر رہا ہوں. پہلے زمانے میں جو بادشاہوں کی زندگی ہوتی تھی اس سے اچھی زندگی ہماری ہے. پہلے بادشاہوں کے بعد بھی فریج نہیں ہوتا تھا, گاڑیاں نہیں ہوتی تھی, اس کو بھی جانا پڑتا تھا تو 1 کلومیٹر بھی کئی منٹ لگتے تھے جانے میں. یا تو اونٹ پہ جاتا تھا یا گدھے پہ جاتا تھا یا اپنی بگی پہ جاتا تھا گھوڑوں کے ذریعے. ہمارے پاس تو کار بھی ہے, موٹر سائیکل تو سب کے پاس ہے تقریباً. آدمی منٹوں سیکنڈ میں پہنچ جاتا. اس کے بعد بھی موبائل نہیں تھا کہ اگر اس کو بات کرنی ہے دوسرے ملک کے بادشاہ سے تو اس کو بھی جو ہے چٹھی بھیجنی پڑتی تھی یا خود جانا پڑتا تھا. ہمارے پاس تو 1 منٹ بھی نہیں لگتا, امریکہ سے بات کر لیجیے کہیں سے بھی بات کر لیجیے. تو جو زندگی ہماری ہے یہ بادشاہوں کی زندگی پہلے نہیں تھی. ہر ایک بادشاہ آج کل اپنے یہاں, لیکن پھر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے بڑے شکوے. اور میں ایک بات ہمیشہ عرض کرتا ہوں, یہ بات اپنے دماغ کو بٹھانے کی ہے سب لوگوں کے. ہمارے یہاں اللہ کی نعمتوں کو آنکا جاتا ہے پیسے سے, دولت سے. جو لوگ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو زیادہ دولت دی ہوئی ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس پر اللہ کی بہت نعمت ہے. لیکن اللہ کی جو ہزاروں اور نعمتیں ہیں ان کو ہم نعمت ہی نہیں سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زیادہ دولت نہیں دی ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر نعمت نہیں ہے. حالانکہ اس دولت سے اور پیسے سے زیادہ نعمت اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر ہے. لیکن یہ چیزیں سوچنے کی ہوتی ہے. بھائی سانس, اگر آپ کو 10 کروڑ روپے بھی ہے اور آپ کی سانس بند ہو جائے اور یہ کہا جائے کہ 10 کروڑ دے دو آپ کی سانس چلے گی, 1 سال تک کے لیے آپ کو سانس دی جائے گی, ہم 10 کروڑ روپے خرچ کر دیں گے, کر دیں گے. ہارون رشید کا سب نے نام سنا ہے, کتنا بڑا بادشاہ تھا, آدھی سے زیادہ دنیا پر اس کی حکومت تھی. ایک مرتبہ جو ہے
اس کے बुजुर्ग आया करते थे, मजदूर तुम्हें कहा जाता, जो थोड़ा सा वैसे होते जिनको लोग समझते हैं हटे हुए, हालांकि वो हटे हुए नहीं होते, बहुत पहुंचे हुए होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं अल्लाह वाले, लोग उनको समझते हैं कि ये तो ऐसे ही, लेकिन वो बहुत पहुंचे हुए होते हैं। तो बहलूल मंसूर का नाम आता, बहलूल, वो हारून रशीद के दरबार में आते थे। तो हारून रशीद ने कह रखा था दरबारियों से कि ये जब भी आए इनके लिए कोई रोक टोक नहीं है, जिस वक्त भी आए डायरेक्ट एंट्री इनके लिए। एक दिन वो बादशाह के दरबार में बैठे हुए थे, हारून रशीद ने पानी मंगवाया। जब वो उनका दरबान या खादिम पानी लेकर आया और हारून रशीद के हाथ में आया, वो पीने लगा, तो कहा बहलूल मंसूर ने, बादशाह सलामत, एक मिनट बात सुन लीजिए कि फरमाइए, ये बताइए कि अगर ये गिलास जो पानी का आपके हाथ में है, कोई आपसे ये कहे कि ये पानी उस वक्त आपको मिलेगा जब आपको अपनी आधी हुकूमत देनी पड़ेगी, तो आप आधी हुकूमत दे के पानी का गिलास ले लेंगे? उसने कहा हाँ, मैं आज एक गिलास पानी के लिए अपनी आधी हुकूमत दे दूंगा। बादशाह ने, उसने कहा पी लीजिए पानी। बाद में बात में आता है, उन्होंने कहा कि पूरी हुकूमत देनी पड़ेगी, तो उसने कहा पूरी भी दे दूंगा। भाई पानी नहीं मिलेगा तो जिंदा कैसे रहूंगा? उसने पानी पीकर में बैठा रहा। कुछ देर के बाद उसको वॉशरूम जाने की जरूरत पेश आई। कहने लगा अभी होगा आता हूं। वो समझ गया कि ये जा रहा बाथरूम। कहने लगा एक मिनट सुन लीजिए, ये बताइए जो कुछ आपके पेट में रुका हुआ है वो निकले नहीं आपका, ये कहा जाए उसको निकालने का एक ही तरीका कि आधी हुकूमत देनी पड़ेगी या पूरी हुकूमत देनी पड़ेगी। तो क्या आप अपने पेट की उस गंदगी को, उस पेशाब को निकालने के लिए आधी हुकूमत दे सकते, पूरी हुकूमत दे सकते? उसने कहा मैं दे सकता हूं। तो एक गिलास पानी के लिए हारून रशीद अपनी आधी दुनिया से ज्यादा हुकूमत ठुकराने के लिए तैयार है। तो ये हकीकत है। लेकिन हम सब उस नेमत से फायदा उठा रहे हैं। जिन लोगों को प्रॉपर तरीके से खाना नहीं दिया जाता है, बीमार होते हैं, नलकी के जरिए खाना दिया जा रहा है, उनसे पूछिए कौन कैसा है, करोड़ों रुपया है। मुकेश अंबानी को तो सभी जानते हैं, अभी उसके बेटे का एक फंक्शन होता, सबने देखा होगा, कितनी दौलत उसके पास है। लेकिन उस पुराण में आपने देखा होगा मुकेश अंबानी के चेहरे पे गम की लकीर थी, इसलिए कि उसका बेटा सेहतमंद नहीं है। उसका बेटा मेंटली डिस्टर्ब भी रहा था पहले, अब थोड़ा ठीक ठाक हो गया, लेकिन फिजिकली उसमें कुछ परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो फिट नहीं है। करोड़ों रुपये, अरबों खरबों रुपये से भी ज्यादा, हमारे पास हिसाब भी नहीं है, लेकिन वो अपने बेटे को ठीक नहीं करवा सकते। मेरे भाइयों, सेहत हमारे पास, पूरी सेहत हमारे पास है। अब ऐसी हजारों नेमतें आप गिनते रहिए, वो सारी अल्लाह की नेमत है। उन नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा होना चाहिए। जब ये शुक्र अदा होता है तो अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती है। और ये कितनी नाशुक्री की बात है कि कोई हमारे साथ बहुत एहसान कर रहा है और हम उसको जो है बिल्कुल इग्नोर किए जा रहे हैं। मोटी मिसाल है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर हम में से किसी की वालिदा अस्पताल में एडमिट हो, एक डॉक्टर हो, हम उसको आगे हाथ जोड़ेंगे, डॉक्टर साहब पूरी मेहनत करके मेरी वालिदा को बचा लीजिए। डॉक्टर कहने लगे मेरी ड्यूटी का टाइम खत्म हो चुका, मैं तो जा रहा हूं, मेरी ड्यूटी का टाइम तो ऑफ हो चुका, मैं तो जा रहा हूं। हम उसके पांव पकड़ लें, डॉक्टर साहब आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मेरी अम्मी का ऑपरेशन कर दीजिए, मेरी अम्मी को ठीक कर दीजिए, दवा दे दीजिए। वो डॉक्टर हमारी बात मानकर रुक जाए और फिर वो अम्मी का इलाज करे और अम्मी ठीक हो जाए। उस डॉक्टर के लिए हमारे दिल में कितने एहसान के जज्बात होंगे। अब अगर कल को वो डॉक्टर ये कहता है कि भाई जरा 5 मिनट का काम है, मुझे ये सामान मार्केट से लाके दे दो, या मुझे 2 गिलास पानी लाके दे दो, या मुझे टिकट बनवाना है, टिकट मेरा बनवा के ला दो, कौन आदमी होगा जो खुशी खुशी नहीं करेगा? कोई भी बंदा नहीं होगा तो खुशी खुशी नहीं करेगा। वो कहेगा डॉक्टर साहब आप इतना छोटा काम बता रहे हैं, आप तो अगर कहीं घूम कर खाऊंगा, धूम में भी लगा रहूंगा, क्योंकि आपने मेरी अम्मी की जान बचाई। बचाने वाला तो अल्लाह, लेकिन मतलब जरिए के तौर। मेरे भाइयों, उस डॉक्टर से ज्यादा अल्लाह का एहसान हमारे ऊपर है कि नहीं? कोई तवज्जो नेमत अल्लाह ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमत शुमार करोगे तो कर नहीं सकते। अल्लाह कहता है कि मेरे बंदे तुझे 5 टाइम नमाज पढ़ने के लिए आना है, 15-20 मिनट के लिए बस। और हमसे अल्लाह का एहसान मानते हुए भी हम नहीं आ पा रहे। हमारे दिल में वो जो एहसान शनासी होनी चाहिए, वो जो जज्बा होना चाहिए, वो जज्बा नहीं है। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये जो रातें बाकी है, अभी 6-7 रातें, इन रातों में तौबा करिए। पहला काम हम सब के लिए, मैं अपने आप से भी कहता हूँ, आपसे भी कहता हूँ, अल्लाह ताला को राजी करने की कोशिश करिए, तौबा करिए अल्लाह ताला से। हुजूर पाक अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं रोजाना सैकड़ों मरतबा तौबा करता हूं। हुजूर पाक जिनसे कभी कोई गुनाह नहीं होता था, जिनकी पूरी जिंदगी
5 साल गुजरी है, वो कहते हैं कि मैं रोजाना सैकड़ों मरतबा तौबा करता हूँ, सैकड़ों मरतबा इस्तिगफार करता हूँ। हम में से कितने लोग हैं जो ये कह सकते हैं कि मेरा एक दिन भी ऐसा गुजरा जो मैंने कोई गुनाह नहीं किया? मेरे भाइयों, एहसास, ये एहसास अगर मर गया तो फिर आदमी बहुत बहुत तबाही के रास्ते में चला जाता है। ये एहसास पैदा होता है इस तरह के मौकों पर, रमजान आता है, कभी किसी की बात सुन लेते हैं तो एहसास पैदा हो जाता है। तो अगर ये एहसास पैदा हुआ है तो इस एहसास को बाकी रखिए। कभी कभी क्या होता है, गुफ्तगू सुनकर, तकरीर सुनकर या कहीं बैठकर दिल में आता है यार हम अब अच्छी जिंदगी गुजारे, 5 साल जिंदगी गुजारे, तौबा कर ले, लेकिन फिर वो एहसास मर जाता है। उसको मरने नहीं देना है। उसका तरीका यह है कि आप बिल्कुल मजबूत इरादा कीजिए कि आइंदा कभी बुरा नहीं करूंगा इंशाअल्लाह। और इसके लिए हमारे बुजुर्गों ने एक तरीका ये भी बताया है, अगर आप कई तरह के गुनाहों में मुब्तला हैं, एक साथ गुनाह छोड़ना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो अगर एक साथ तमाम गुनाहों को छोड़ने की नियत भी कर ले, 100 भी ले, तो 2-3 दिन तक वो रहता है, फिर बाद में उसके लिए फिर वही मुश्किल हो जाती है, और फिर वो सोचता है यार नहीं छोड़ना, चलो फिर से गुनाह वाली जिंदगी इख्तियार करो। इसलिए आप जो बड़े बड़े, हम सब अपने बारे में सोचें, मैं जो बड़े बड़े गुनाह करता हूँ, 2-3 गुनाह बना ले, बड़े बड़े पहले लिस्ट बनाइए, उनमें जो टॉप के बड़े बड़े गुनाह है, नमाज सबसे बड़ा गुनाह, नमाज अगर हम नहीं पढ़ते। हमारे नौजवान साथी बैठे, वो आजकल इस तरह की चीजों में मोबाइल के जरिए फ्रेंडशिप जो कल्चर चल रहा, सब जानते हैं। ये दूसरा बहुत बड़ा बवाल है जो इस वक्त चल रहा है। मोबाइल में जो हम गलत चीजें देखते हैं, फिल्में देख रहे हैं, गलत चीजें देख रहे हैं, ये 2-3 बड़े बड़े गुनाह जिसमें तकरीबन सब मुमकिन इल्ला माशाअल्लाह। तो लिस्ट बना ले, फहरिस्त बना ले, और ये तय करें कि मैं एक एक करके गुनाह छोड़ूंगा। बाकी अल्लाह से इस्तिगफार रोजाना करते रहे, लेकिन ये तय करें कि मैं एक एक करके गुनाह छोड़ूंगा। आप पहले तय कर लें कि मुझे इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले 2 महीनों में एक भी नमाज नहीं छोड़नी है। बाकी अगर दूसरे गुनाह हो रहे हैं तो होते रहे, ठीक है, लेकिन नमाज नहीं छोड़ूंगा। एक गुनाह छोड़ने की कसम खा लीजिए और फिर उस पर डर चाहिए। तो जब 2 महीने आप ऐसे गुजार लें, फिर दूसरे गुनाह को छोड़ने की नियत कीजिए कि आज के बाद मैं मोबाइल में गलत चीजें नहीं देखूंगा। लेकिन मोबाइल गुनाह छोड़ने के लिए बहुत मजबूत इरादे की जरूरत होती है। अगर इरादा मजबूत नहीं है तो गुनाह नहीं छोड़ सकता। देखिए, कुछ करने के लिए अंदर से जब तक आपके जज्बा पैदा नहीं होगा, आप खुद नहीं चाहेंगे तो कैसे हो सकता है? दूसरों के चाहने से कुछ नहीं हो सकता है, और सिर्फ आरज़ू करने से भी कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लैसा बिअमानिकुम वला अमानी अहलिल किताब, ए लोगों तुम्हारे आरज़ू और तमन्ना करने से कुछ नहीं हो सकता है। हम आरज़ू करेंगे तो बहुत नेक बन जाऊं, तो ऐसे तो तमन्ना साबित नहीं कर सकते। तमन्ना करने के लिए उसके बाद का जो काम है कि हम बाकायदा मेहनत करें, उस पर अपने आप को रोकें, ये असल काम है। तो इसलिए मेरे भाइयों, तौबा करें अल्लाह ताला से, और तौबा का तरीका यही है कि 2 रकात नमाज पढ़ें, तौबा की रोजाना की आदत बनाएं। और दूसरा काम यह है जो बात सहाबा इकराम के अमल से साबित होता है कि जब कभी कोई गुनाह हो जाए तो सदका निकाला करें। जब कभी कोई गुनाह हो जाए तो सदका निकाला करें। गुनाह करने के बाद तौबा करवाने के लिए सदका करना ये बहुत जरूरी है। बात सहाबा के बारे में आता है कि उनसे गुनाह हुआ, फिर जब उनकी तौबा कबूल हुई तो उन्होंने ये इरादा किया कि अपना सारा माल सदका कर देंगे। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया सारा माल सदका मत करो, कुछ सदका करो, कुछ रोक के रखो। तो सदका करने की आदत डालो। सदका करने से वो जो फायदे होते ही जो दूसरे फायदे कि अल्लाह ताला मुसीबतों को टालता है, अल्लाह ताला जन्नत को वाजिब कर देता है, जहन्नम को दूर कर देता है। लेकिन सदका करने का फायदा ये भी है कि अल्लाह ताला गुनाहों को मिटाता है। कुरान में भी इसका जिक्र है। अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम तो सदकात फनिअम्मा हिया व इन तुखफूहा व तु'तूहा फुqara फहुवा खैरुल लकुम। अगर तुम सदका सबके सामने दो तो भी अच्छा है, लेकिन अगर तुम छुपा कर दो फकीरों को, जरूरतमंदों को, तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। और वही कफ्फुर अन्कुम सय्याती, और अगर तुम सदका दोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। तो सदका से अल्लाह ताला गुनाहों को माफ करते हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये बात सिर्फ कहने की नहीं है, बात यह कि हम अमल करने वाले बन जाएं। हम अमल करने वाले बन जाएं। अल्लाह ताला अगर हमसे नाराज हो गया तो मेरे भाइयों बहुत बड़ी तबाही हमारे लिए है, बहुत बड़ी तबाही है। दुनिया में कोई भी नाराज हो जाए, अल्लाह ताला नाराज नहीं होना चाहिए और अल्लाह का रसूल नाराज नहीं होना चाहिए। बाकी चाहे दोस्त नाराज हो जाए, रिश्तेदार नाराज हो जाए, कुछ भी हो जाए। इसलिए मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, बच्चों, तौबा करें अल्लाह ताला से। हम सबको चाहिए कि अल्लाह से तौबा करें, माफी मांगे अपने गुनाहों की, और आइंदा ये कसम खाएं, इरादा करें कि इंशाल्लाह आइंदा गुनाह नहीं करेंगे। तौबा के सिलसिले में 2-3 बातें और सुन लीजिए, फिर इंशाल्लाह बात खत्म करेंगे। तौबा 2 तरह के गुनाहों से होती है, और दोनों गुनाहों से तौबा करने के अलग अलग तरीके हैं। एक तो गुनाह में होते हैं जो हमने
اللہ کے حقوق سے متعلق گناہ کیے ہوئے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی نماز مت چھوڑو، نماز چھوڑ دی، نماز میں کوتاہی کری. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی جھوٹ مت بولو، جھوٹ بول دیا. تو ایسے جو گناہ ہوتے ہیں جس میں ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہوتی ہے، ایسے گناہ سے تو توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے سچے دل سے. پہلے جو گناہ کیا ہے اس پر شرمندہ ہو کہ ہم نے زندگی بہت گندی گزاری ہے، اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے گا آئندہ ہم گناہ نہیں کریں گے. لیکن دوسرے گناہ وہ ہوتے ہیں جن میں ہم نے دوسروں کا حق مارا ہوا ہوتا ہے. یہ گناہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتے. آپ کتنے بھی اللہ سے کہہ دیں اللہ معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے. آپ نے کسی کے 100 روپے چھین رکھے، آپ نے کسی کے 500 روپے دبا رکھے، آپ نے کسی کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے، آپ نے کسی کی غیبت کر رکھی ہے، کسی کو بہت برا بھلا آپ نے کہا ہے، آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے. ایسے جو گناہ ہوتے ہیں جن میں آپ کے گناہ کا تعلق کسی دوسرے انسان سے ہوتا ہے، اس کو آپ نے ہرٹ کیا ہوتا ہے، اس کو تکلیف پہنچائی ہوتی ہے، اس کا مال دبایا ہوتا ہے، ایسے گناہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے. ایسے گناہوں کی معافی کے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر آپ نے حق دبا رکھا ہے کوئی تو وہ حق واپس کر دے. اگر آپ پہ پیسے کسی کے آ رہے ہیں 500، 1000، 2000، 5000، لاکھ، 10 لاکھ، جو بھی، وہ پیسہ واپس کر دیں. اگر آپ واپس نہیں کریں گے تو معاف نہیں ہو سکتا. تو اگر کوئی ایسا حق ہے جو مالی حق ہے، زمین ہے، پیسہ ہے، کسی کی گاڑی ہے، کوئی سامان ہے جو آپ نے دبا رکھا ہے، تو اس کو واپس کریں گے تبھی وہ معاف ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. اور اگر دوسرے کے ساتھ اپنے ویسے کوئی زیادتی کر رکھی ہے، اس کو کبھی برا بھلا کہا، کبھی اس کا دل دکھا دیا، کوئی پیسہ اس کا نہیں دبایا ہوا، کوئی اس کا سامان تو نہیں چھینا ہوا، لیکن ویسے اس کو آپ نے برا بھلا کہا، کبھی لڑائی ہوگی تو آپ نے 10-15 گالیاں اس کو دے دی تھی، کبھی کوئی بات ہوئی تو آپ نے 2-4 گھوسے اس کے لگا دیے تھے. لڑائی ہوتی دوستوں میں، رشتے داروں میں، آپ نے زیادہ اس کو کھڑی بولی سنا دی تھی، تو اس کی معافی کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی اس سے کہہ کر معاف کر دیجیے. اور شرمانے کی ضرورت نہیں. شرم ہوتی ہے، ایگو جو ہے نا، ایگو یہ آڑے آتا ہے، میں اس سے معافی مانگوں گا، اس کو میں معافی مانگوں گا اس کے سامنے جا کے. لیکن اگر آج معافی نہیں مانگیں گے تو کل تو پھر بہت برا حال ہونے والا ہے. تو یہ ایگو جو ہے نا، اس کو سائڈ کریں، اگنور کریں اس کو، اور کہتے ہیں کہ بھائی غلطی ہو گئی تھی معاف کر دی. اور جب تک وہ معاف نہ کرے اس سے معافی مانگتے ہیں، یہ ضروری ہے. اور اگر ہمارے ساتھ کسی نے برا کر رکھا ہے، تیسری بات یہ، ہمارے ساتھ کسی نے برا کر رکھا ہے تو اس سے پہلے کہ وہ ہمارے پاس معافی مانگنے کے لیے آئے، ہم اپنی طرف سے خود ہی اس کو معاف کر دیں. اگر کسی نے آپ کا پیسہ دبایا ہوا ہے، کہتے چل ٹھیک ہے یار میں نے معاف کر دیا اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ مجھے اور دے دے. کسی نے، میں تو کہتا ہوں میرے ساتھ میں سب جگہ یہ نیت کر کے سونا کرے ہمیشہ کہ اللہ میرے اوپر اگر کسی نے کوئی ظلم کیا ہے، میرا کسی نے کوئی حق مارا ہے، میرے ساتھ کسی نے کوئی زیادتی کی ہے، کہ اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا، میں قیامت کے دن اپنی طرف سے کسی سے بدلہ نہیں لوں گا. حضرت عمر روزانہ یہ کہہ کے سویا کرتے تھے کل الناس منی فی حل، کہ تمام انسان میری طرف سے آزاد ہے، میں ان کی کبھی پکڑ نہیں کرواؤں گا آخرت میں، قیامت میں. تو ہم جو یہ انتقام کا جو ذہن لے کے بیٹھتے ہیں نا کہ اس نے اچھا پورے ٹائم میرے ساتھ ایسا کیا تھا، بدلہ لوں گا اور میں اللہ کی طرح گریبان پکڑ لوں گا. اگرچہ اجازت تو ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کسی نے ظلم کیا تو آپ اللہ کے گریبان پکڑ لیں اس کو، لیکن اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ معاف کر دیں. قرآن ماتا کا وان تعفو خیر لکم، تم معاف کر دو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. ومن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو معاف کر دے گا تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ ثواب اپنی طرف سے دے گا اور وہ اس سے زیادہ ملے گا جو معاف نہ کرنے کے بعد اس بندے سے دلوایا جاتا ہے. تو 3 باتیں ہو گئی توبہ کے تعلق سے. پہلی بات تو یہ کہ جو اللہ والے حق مارے ہوئے ہیں ان میں سچے دل سے توبہ کرے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے. دوسری بات یہ کہ اگر کسی بندے کا حق مارا ہوا ہے اس کا حق واپس کر دیں، اور اگر ویسا حق ہے جس میں کوئی مال اور پیسہ نہیں دبایا ہوا، ویسے زیادتی کیوں ہے تو اس سے معافی مانگے. اور تیسری بات یہ کہ ہمارے ساتھ جن لوگوں نے غلط کر رکھا ہے اپنی طرف سے سب کو معاف کر دیں، اپنے دل سب کے طرف سے صاف رکھیں. زندگی سکون میں گزارنے کا بہت اچھا نسخہ ہے. کبھی آپ ٹینشن میں نہیں آئیں گے، ڈپریشن میں نہیں آئیں گے. اور اگر آپ ایک چیز کو لے کے بیٹھ جائیں گے کہ میرے خالو نے یہ کہا تھا، ماموں نے یہ کہا تھا، اور سسر والوں نے، سسر نے یہ کہا تھا، اور فلاں نے یہ کہا تھا، نند نے یہ کہا تھا، بھاوج نے یہ کہا تھا، اور اپنے دماغ میں ٹینشن لے کے بیٹھ رہیں گے تو کبھی آپ سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے. جس نے جو کہا جائے کہنے دیجیے، میں سب کی طرف سے میرا دل صاف ہے. یہ بہت سکون کا ذریعہ ہے. مسجد میں لڑائی کرتے ذرا سا کوڑی مارتے تو لڑ جاتے ہیں، کوئی جگہ نہیں دیتا تو لڑ جاتے ہیں. اتنے چھوٹے دل ہمارے ہو گئے، دل بڑے کرنے کی ضرورت ہے. بھائی ٹھیک ہے تو آجا، میں پیچھے چلا ہوں گا، کوئی عزت تھوڑی کم ہو رہی ہے. اگر کوئی آپ کی جگہ آگے بیٹھا، ٹھیک ہے بھائی تو آگے بیٹھا، میں پیچھے چلا جاؤں گا. کسی نے پنکھا نہیں چلایا تو لڑائی ہو رہی ہے، پنکھا چلا دے تو لڑائی ہو رہی ہے. 3 بہت چھوٹے دل کی علامت ہے. ایمان والوں کا دل تو بہت بڑا ہونا چاہیے.
तुम्हारा लिए कुछ बातें हैं, अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला इन सब बातों पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें सच्ची पक्की तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, कि ईमान वालों अल्लाह से सच्ची पक्की तौबा करो। एक जगह फरमाते हैं कि वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून, ए ईमान वालों, तमाम ईमान वालों से कहा जा रहा है, ए ईमान वालों अल्लाह की तरफ रुजू करो, तौबा करो अल्लाह से ताकि तुम कामयाब हो सको। तो कामयाब होने के लिए तौबा करनी बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ करने में अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। या अल्लाह या अरहमर राहिमीन, आप तो बहुत रहम करने वाले हैं। या अल्लाह अपने बंदों से बहुत प्यार करने वाले हैं। या अल्लाह हम सब पर रहम फरमा दीजिए। या अल्लाह हम सब पर रहम फरमा दीजिए। या अल्लाह हमने बहुत गुनाह किए हैं। या अल्लाह पूरी जिंदगी तेरी नफरमानी में गुजारी है। या अल्लाह जानबूझ के भी बहुत गुनाह किए हैं, नमाजें छोड़ी हैं। या अल्लाह नशे किए हैं। या अल्लाह बदकारियां की हैं। या अल्लाह गलत मोबाइल देखा है। या अल्लाह इन तमाम गुनाहों को माफ फरमा दीजिए। या अल्लाह माफ फरमा दीजिए। या अल्लाह माफ फरमा दीजिए। या अल्लाह हम आइंदा अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। या अल्लाह अच्छी और नेक जिंदगी गुजरवा दीजिए। या अल्लाह हम बहुत कमजोर हैं। या अल्लाह हमारा इरादा भी बहुत कमजोर है। या अल्लाह बहुत चाहते हैं कि अच्छी जिंदगी गुजारें। या अल्लाह लेकिन भटक जाते हैं, बहक जाते हैं, फिसल जाते हैं। या अल्लाह आप ही ने तो कहा है कि इंसान कमजोर है। या अल्लाह हमारी कमजोरी का ख्याल रखिए। या अल्लाह कमजोरी का ख्याल करते हुए माफ फरमा दीजिए। या अल्लाह बार बार माफ फरमा दीजिए। या अल्लाह हम अपने गुनाहों की तरफ से बड़े बेफिक्र हो गए हैं। या अल्लाह इस बेफिक्री को दूर फरमा दीजिए। या अल्लाह ये शब कद्र की रातें हैं। या अल्लाह इन रातों में आपकी रहमत मुतवज्जे होती है। या अल्लाह आप अपने बंदों की दुआएं और तौबा कबूल करने के मुंतजिर रहते हैं। या अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह हमें सच्ची पक्की तौबा करने वाला बना दीजिए। या अल्लाह यहाँ छोटे बच्चे भी हैं। या अल्लाह नौजवान भी है। या अल्लाह बड़ी उम्र के लोग भी हैं। या अल्लाह इन सब के तुफैल में हमारी तौबा कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह ये रात का वक्त है। या अल्लाह आधी रात का वक्त है। या अल्लाह हदीसों में आता है कि आधी रात के वक्त में आपकी तवज्जो मुतवज्जो होती है। या अल्लाह आपकी रहमत मुतवज्जो होती है। या अल्लाह हम सब पर अपनी रहमत डाल दीजिए। या अल्लाह अपनी रहमत डाल दीजिए। या अल्लाह शैतान के नक्शे कदम पर चलने से बचा लीजिए। या अल्लाह अपनी ख्वाहिशात पर अमल करने से बचा लीजिए। या अल्लाह माफ फरमा दीजिए। या अल्लाह आप राजी हो जाइए। या अल्लाह आप राजी हो जाइए। या अल्लाह आप राजी हो जाइए। या अल्लाह अगर आप राजी नहीं होंगे तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। या अल्लाह हमारे बाप आदम ने भी कहा था रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। या अल्लाह हमने अपनी जानब पर बहुत जुल्म किया है। या अल्लाह अगर आपने माफ नहीं किया और रहम नहीं किया तो हमारे तो घाटे हो जाएंगे। या अल्लाह हमारा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। या अल्लाह घाटे से बचा लीजिए। या अल्लाह हम तबाह हो जाएंगे। या अल्लाह तबाही से बचा लीजिए। या अल्लाह माफ फरमा दीजिए। या अल्लाह माफ फरमा दीजिए। या अल्लाह हमें दिल से तौबा करने वाला बना दीजिए। या अल्लाह सच्ची पक्की तौबा करने वाला बना दीजिए। या अल्लाह आप राजी हो जाइए। या अल्लाह राजी हो जाइए। या अल्लाह गुनाहों के रास्ते से बचा लीजिए। या अल्लाह अगर आप माफ कर देंगे तो आपकी बादशाह में कोई कमी नहीं आएगी। या अल्लाह आपको कुछ नहीं जाएगा। या अल्लाह और हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। या अल्लाह आपने तो बड़े बड़े नाफरमानों को माफ किया है। या अल्लाह आपने तो ज़ानिया औरत को भी माफ कर दिया था। या अल्लाह आपने तो 99 कत्ल करने वाले को भी माफ कर दिया था। या अल्लाह हम भी बहुत बड़े गुनाहगार हैं, हमें भी माफ फरमा दीजिए। या अल्लाह माफ फरमा दीजिए। या अल्लाह अपनी मोहब्बत दे दीजिए। या अल्लाह शुक्र का जज्बा अता फरमा दीजिए। या अल्लाह शुक्र का जज्बा अता फरमा दीजिए। या अल्लाह आपने बड़े एहसान फरमा रखे हैं, बड़ी नेमत दे रखी है, बड़ी खुशियां दे रखी है। या अल्लाह इनकी कदर करने वाला बना दीजिए। या अल्लाह हमारे दिलों से दीन की वक़्त निकल गई है। या अल्लाह दीन की कदर और कीमत सिखा दीजिए। या अल्लाह दीन की कदर और कीमत समझा दीजिए। या अल्लाह कुरान की मोहब्बत अता फरमा दीजिए। अल्लाह कुरान पर अमल करने वाला बना दीजिए।
کہ اللہ نمازوں کا پابند بنا دیجئے، کہ اللہ نمازوں کا پابند بنا دیجئے، کہ اللہ حرام مال سے بچا لیجئے، کہ اللہ حرام مال سے بچا لیجئے، کہ اللہ آپ راضی ہو جائیے، کہ اللہ آپ راضی ہو جائیے، کہ اللہ آپ راضی ہو جائیے، کہ اللہ اس دنیا میں بھی کامیاب کر دیجئے، کہ اللہ آخرت میں بھی کامیاب کر دیجئے، کہ اللہ تیرے جو بہت سے بندے یہاں بیٹھے ہیں، کہ اللہ ان کے دل میں جو بھی ارمان ہے، تمنائیں ہیں، کہ اللہ ان کی تمناؤں کو پورا فرما دیجئے، کہ اللہ ان کی جائز مرادوں کو پورا کر دیجئے، کہ اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، کہ اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما دیجئے، کہ اللہ ہمارے استاد محترم کا کل ایکسیڈنٹ ہوا 2-3 دن پہلے، یا اللہ ان کے پاؤں میں کئی جگہ فریکچر ہوا ہے، کہ اللہ ان کے آپریشن کو کامیاب کر دیجئے، کہ اللہ ان کا پاؤں ٹھیک کر دیجئے، کہ اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے، کہ اللہ جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کو معاف فرما دیجئے، ان کو بخش دیجئے، کہ اللہ ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، کہ اللہ ہمارے عزیزوں میں سے، گھر والوں میں سے، اللہ جو لوگ بھی گزر چکے ہیں، اللہ دادا دادی میں سے، نانا نانی میں سے، والدین میں سے، کہ اللہ ان سب کو معاف فرما دیجئے، کہ اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے، کہ اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے، کہ اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دیجئے، کہ اللہ موت کی تیاری کی توفیق دے دیجئے، کہ اللہ حشر کا دن بڑا سخت دن ہوگا، کہ اللہ تیرا عذاب بہت سخت ہے، کہ اللہ ہم تو بہت کمزور ہیں، کہ اللہ ہمارے تو کانٹا بھی لگتا ہے تو برداشت نہیں ہوتا، کہ اللہ ڈاکٹر سوئی بھی لگاتا ہے تو وہ بھی برداشت نہیں ہوتی ہے، کہ اللہ تیرا عذاب ہم کیسے سہ پائیں گے، کہ اللہ ہم سے نہیں برداشت ہوگا، کہ اللہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا، کہ اللہ معاف فرما دیجئے، کہ اللہ اپنے عذاب سے بچا لیجئے گا، کہ اللہ ہم نالائق تو ہیں، کہ اللہ مگر ہمیں احساس ہے اپنے نالائق ہونے کا، کہ اللہ اپنے عذاب سے بچا لیجئے گا، کہ اللہ بلا کسی استحقاق کے معاف فرما دیجئے، کہ اللہ محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجئے، کہ اللہ ہم تیرے ماننے والے ہیں، کہ اللہ ہم کافر نہیں ہیں، کہ اللہ ہم تیرے نافرمان تو ہیں، کہ اللہ لیکن تجھے مانتے تو ہیں، کہ اللہ تیرا انکار نہیں کرتے ہیں، کہ اللہ تیرے رسول کو مانتے ہیں، اللہ تیری کتاب کو مانتے ہیں، کہ اللہ تجھے تیرے رسول کا واسطہ میں معاف فرما دیجئے، کہ اللہ معاف فرما دیجئے، کہ اللہ جہنم سے بچا لیجئے گا، کہ اللہ حشر کے دن کی رسوائی سے بچا لیجئے گا، کہ اللہ حشر کے دن کی ذلت سے بچا لیجئے گا، کہ اللہ جیسے تو نے دنیا میں کہ اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، کہ اللہ آخرت میں بھی پردہ ڈال دیجئے گا، کہ اللہ آخرت میں بھی پردہ ڈال دیجئے گا، کہ اللہ جب تک زندہ رکھیے، کہ اللہ ایمان کے ساتھ اسلام کے ساتھ زندہ رکھیے، کہ اللہ ہمارے گھر کی خواتین بھی ہیں، کہ اللہ ان کو بھی ایمان پر چلا دیجئے، کہ اللہ ان کی بھی توبہ قبول فرما لیجئے، کہ اللہ ان کو بھی دین کی طرف لے آئیے، کہ اللہ ہم سب کو دین سے جوڑ دیجئے، کہ اللہ دین کے لیے جینا، دین کے لیے مرنا سکھا دیجئے، کہ اللہ تجھے نوجوانی کی عبادت بہت پسند ہے، کہ اللہ ہم میں سے جو جوان ہیں کہ اللہ انہیں عبادت کرنے کی طرف متوجہ کر دیجئے، یا اللہ کوئی پیسے کی محبت میں ہے، اللہ کوئی گاڑی کی محبت میں ہے، کہ اللہ کوئی کیریئر کی محبت میں پڑا ہوا ہے، کہ اللہ ہم آپ سے آپ کی محبت مانگتے ہیں، کہ اللہ اپنی محبت دے دیجئے، کہ اللہ اپنے رسول کی محبت دے دیجئے، کہ اللہ ہماری طرف سے کہ اللہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام پہنچا دیجئے، کہ اللہ درود و سلام کے نذرانے پیش کر دیجئے، کہ اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے، کہ اللہ جو مانگنے سے رہ گیا ہے اللہ وہ بھی عطا فرما دیجئے، کہ اللہ فلسطین کے بھی مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے، کہ اللہ ہمارے ملک میں الیکشن ہونے والے ہیں، کہ اللہ حالات اچھے کر دیجئے، کہ اللہ حالات اچھے کر دیجئے، کہ اللہ صحیح لوگوں کو چننے کے لیے ہمیں غور کرنے والا بنا دیجئے، کہ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرما دیجئے، کہ اللہ سودگون نصیب فرما دیجئے، کہ اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں قبول فرما لیجئے، آمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد